تو یہ رمضان جو ہمارے درمیان جلوہ فگر ہونے والا ہے، وہ رمضان کہ جو اللہ سے معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے، وہ رمضان کہ جو اللہ سے خطائیں معاف کروانے کا مہینہ ہے، اس مبارک رمضان اور اس مبارک مہینے میں اللہ کرے کہ ہم اس کو اس طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا کہ اس کو گزارنے کا حق ہے۔ باقی یہ کہ اس کا حق کیا ہے، سبحان اللہ، یہ تو وہ حق والے جانتے تھے کہ جنہوں نے محنتیں کر کے جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے ماہ رمضان میں 60 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ بہت سارے بزرگان دین سے منقول ہے کہ وہ رمضان کی ہر رات میں اور نوافل میں قرآن ختم فرماتے تھے اور تراویح میں قرآن ختم فرماتے تھے اور ایک ایک قرآن دن میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ مبارک لوگ جو کہ ماہ رمضان کو میں واقعی محنت کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کوئی بھی ایک کسی کا سیزن آتا ہے اور اس سیزن میں اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو ماہ رمضان بھی وہ ہے جس میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ گیا، نیکیوں کی بولی زیادہ ہو گئی، نیکیوں کا جو اجر و ثواب مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جو رمضان میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اسے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اب وہی قرآن کی تلاوت جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، جب ہم عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بنسبت جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ جو صدقہ و خیرات کیا جائے گا تو عام دنوں کے صدقہ و خیرات کرنے کے مقابلے میں ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور ماہ رمضان کے شب جمعہ اور جمعہ کی رات کا تو کیا کہنا، یعنی اس رات تو شب جمعہ اور جمعہ کا دن، اس میں تو اللہ تعالیٰ کثیر افراد کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایسی مبارک راتیں، کیونکہ ایک تو جمعہ کی اپنی فضیلت ہے اور پھر جب ماہ رمضان کی بھی فضیلت اس کے ساتھ ملے گی تو جمعہ کے دن کی اپنی فضیلت اور ماہ رمضان کی فضیلت، وہ فضیلت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ نے یہ جو رمضان کا تحفہ ہے یہ حضور کی امت ہی کو بطور خاص عطا فرمایا ہے کہ پورے 30 دن کا ایک نصاب دیا ہے، پورے 30 دن کا ایک کورس دیا ہے کہ یہ کورس کرو تاکہ پورا سال تمہارا اس کورس کے مطابق گزرے، تمہیں اپنے وقت کی قدر کرنا آئے، تمہیں کم کھانے کی تمہارے اندر عادت پیدا ہو جائے۔ جب ماہ رمضان میں ابھی رات کو تراویح پڑھ کے ہٹتے ہیں، پھر تھوڑا سا سوتے ہیں اور پھر سحری کے وقت اٹھنے کا جو ہے وہ وقت ہو جاتا ہے، تو تمہیں سحری میں اٹھنے کی عادت پڑ جائے، اس لیے کہ سحری کا وقت وہ ہے، سحر کا وقت وہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اپنے بندوں کی التجاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ خود اس کا منادی ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش لینے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، تو اس وقت ندا دی جاتی ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس وقت اٹھے۔ اب پورا سال اگر نہیں اٹھ پاتا تو کم از کم ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں اٹھے، اور جب اٹھے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے، وضو کر کے، کہ تحیۃ الوضو کی بہت فضیلت ہے، تحیۃ الوضو پڑھ کے پھر صلاۃ التہجد پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت جتنا ٹائم میں گنجائش ہو صلاۃ التہجد پڑھ لے۔ اس وقت استغفار کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سحری کے وقت کا استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا وہ بہت مقبول ہوتا ہے، تو اس وقت توبہ استغفار کا معمول بنائے اور اٹھے، آپ کام بھی کر رہی ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتی رہیں، لیکن اپنے دل میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ بندہ جب استغفار کہے تو اس طرح استغفار کرے کہ اس کے دل میں ندامت ہو اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ مولا میں ایک مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح اس کا احساس اور اس کی کیفیت ہونی چاہیے جب وہ اللہ سے استغفار کرے۔ تو اس طرح یہ ایک پریکٹس ہے کہ 1 مہینے کا وہ مکمل نصاب ہے جس میں بھوک اور پیاس پہ کنٹرول سکھایا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو اور اسے غصہ آئے اور اس سے بھی کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں،
یعنی میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے قوت برداشت پیدا کی جا رہی ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی تربیت کی جا رہی ہے. اگر کوئی تم سے جھگڑے بھی تو اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بات سکھائی جا رہی ہے. تو کیسی ایک تربیت کا مہینہ ہے، کیسی انسان کو اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. تو سبحان اللہ کتنا خوبصورت نصاب ہمارے لیے بنایا گیا. پھر یہ کہ عمدہ سے عمدہ چیزیں کھانے کی اور پینے کی ہمارے پاس ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہم ان کو نہیں کھا رہے، تاکہ بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، اس کو اس بات کا خیال آئے جب میں اللہ کے فرمان سے، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں تو مجھے حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ آج رمضان کے مہینے میں تو حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، تو جو اللہ نے سخت حرام کی ہیں، جن کا کرنا اللہ نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے، تو میں ان کو کرنے کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو تاکہ بندہ ان کو بھی، جب حلال چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس ہوگی تو حرام چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا.